اپنے رب کی عطا کردہ چیز کی طرف بے رغبتی، بے اعتنائی، ناقدری مت کرو کہ وہ سلب کر لے گا دولت کو، چھین لے گا تمہاری صحت کو۔ لیکن جو کوئی اس کی ہر عطا کردہ چیز کو شکر کی زبان سے، محبت کے جذبات سے، جھکی جھکی نظروں کے ساتھ ساتھ میں کرتا ہے، اس کو اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو وہ خدا جو ہے، قرآن کو کوئی نہیں جانتا، پڑھے کتنے بڑا مولانا چاہیے، عرش بھی دیکھ آئے ہوں نہیں ہے، اگر بولتا تقدیر کہاں ہے جی، یہ کیا جانے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس کے اندر وہ جوہرات بھرے ہیں، وہ محبت کے جذبات پر انگیختہ کیے ہیں کہ غصہ بھی کر کے دکھائے گا تو اس میں بھی پریم ہے، اس میں بھی محبت ہے۔ تم کہو یہ تو غصے ہو گیا، خدا نے ایسا کر دیا، تمہیں معلوم نہیں۔ موٹی سی بات کہتا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، 1 2 سال 6 مہینے کا، وہاں اسے نہلاتی ہے، وہ رونا شروع کر دے، مار رہی ماں اس کا کلیجہ کھا رہی، کیا میاں؟ نہیں، اسے نہلا رہی ہے، اس کے منہ ہاتھ پار ناک کو صاف کر رہی ہے، وہ چیخ رہا تھا، اس کو صابن بھی۔ یہ کیسے آدمی کی، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے طریقے کی، یہ پریشانی، جو رنج، جو غم، جو مصیبتیں غربت آتی ہے، یہ اس کا تدارک ہے تاکہ وہ تمہیں پاک صاف کرے۔ جب تم اس کے دربار میں جاؤ تو پھول کی چھڑی کی مان جاؤ، نہ کہ سڑ بھنگی، کہ پخانہ اور پیشاب لگا ہوا ہو، کہ ناک اور سینک لگا ہو۔ تم کوئی اپنے بچوں کو یوں نہیں لے جا سکتے، بنا سنبھال کر لے جاؤ۔ وہ خدا ہے، وہ اپنے بندوں کو پاکیزہ ہر صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بھائی اب تراویحوں کا وقت ہو گیا ہے، تو اس لیے کہتا ہوں کہ اب یہ رمضان ہے، اس میں جتنا بھی پڑھ سکو، درود شریف، آیت الکرسی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیلاف کہ کوئی زہر، کوئی جادو تم پر اثر نہ کر سکے۔ آیت الکرسی پڑھو تو تم خدا کے قلعے کے اندر آ جاؤ، ولا یؤذو حفظہما وهو العلی العظیم۔ جب تمہارے ہاتھ میں آ گئے کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھو، اس کے قلعے کی دیواروں کے اندر آ جاتے ہو۔ بادشاہوں کو، اس دنیا کے بادشاہوں کے قلعوں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتے، وہ تو شہنشاہ کا، قاضی مطلق کا قلعہ ہے۔ ولا یؤذو حفظہما وهو العلی العظیم۔ درود شریف پڑھو، ایک دفعہ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 تمبوؤں کے بھی نیچے ہو گئے تم۔ ادھر حفاظت خدا کی آیت الکرسی ہو گئی، اوپر اس کے اوپر تمبو جو ڈال دیے تم نے، خیمے ڈال دیے، وہ 10 ہو گئے۔ پھر گرمی کیسے ہو سکتی ہے، پھر دھوپ کیسے لگ سکتی ہے، پھر بارش کیسے اثر کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں۔ لیلا پڑھو، کوئی تمہیں زہر کھلائے گا، زہر اثر نہیں کرے گا۔ ایک بوڑھے میاں نے اکثر سناتا ہے تو اس کی بیوی نے کہا، بوڑھے میں تجھے 9 دفعہ زہر کھلا چکی، تو مرتا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھلا تو مجھے کیوں زہر کھلاوے گا؟ انہوں نے کہا جب تم میرے پاس آئے تھی ہڈیاں میری چبھے، مجھے برا لگے کہ اچھا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے جوان سے نکاح کر لے، لیکن میں 9 دفعہ لیلاف پڑھ کر کھاتا ہوں کھانا، اس لیے مجھے زہر مار نہیں سکتا۔ تو لیلاف کا یہ بڑھیا چیز ہوئی۔ آیت الکرسی پڑھے، سوائے موت کے ہر چیز سے اپنی امانت سے حفاظت میں رکھے گا خدا، سوائے موت کے۔ موت کا وقت معین ہے، اس میں نبی ہو یا ولی، پیر ہو یا پیغمبر، کوئی جانا ہے۔ اور استغفار جو ہے یہ اپنا ایسا ہے کہ جیسا تم غسل کرنے کے بعد ایک پیالہ، ایک لوٹا گلاب کا
عرق کا، کیوڑے کے عرق کا، وہ پانی آخر میں باہر، پورا جسم معطر خوشبودار ہو جائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء واسمع الیہ پڑھو، اور گاڑی میں، موٹر میں، ریل میں، جہاز میں بیٹھو، ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ تمہاری وجہ سے، تم نے پڑھا ہے، پورا جہاز بچایا جائے۔ اسی لیے پیری مرجی کیوں لگائی؟ ایک مومن ہوتا ہے، مومن آئینہ ہے مومن کا، آئینہ یہاں لگا دو، تم اس آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے کو بھی دیکھو گے اور باہر کی جتنی چیزیں ہیں تمہیں، سمندر جہاں جہاں تک سب دکھائی دے گا۔ مومن کی آنکھ دل کی کھلی ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو یہ جو ہے رمضان کا درود شریف جو ہے، ویسے تم درود پڑھو ایک دفعہ، 10 دفعہ درود السلام ہوگا، رمضان میں پڑھو 1000 دفعہ ہوگا، رمضان کے علاوہ جمعہ کو پڑھو 100 گنا ثواب ہوگا، رمضان کے جمعہ کو درود شریف کی کثرت کرو، لاکھوں کا ثواب ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو اور کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ اس بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، جب عید کا چاند دکھائی دے، رمضان کے جانے کا غم منائے، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرے، اور رمضان کے روزوں کے قبول ہونے کی دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کے اوپر سیڑھی پر چڑھا تو کہا آمین، پھر دوسری قدم پر رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری پر رکھا آمین، اور پھر منہ موڑ کے کہا پتہ ہے میں نے یہ آمین کیوں کہا؟ کھڑے ہیں یہ جبرائیل، انہوں نے کہا جب اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے اور کوئی شخص بیٹھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، ہلاک ہو، برباد ہو، میں نے کہا آمین۔ اس لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو۔ دوسرے یہ کہ جب رمضان کا چاند، رمضان ختم ہو جائے، عید کا چاند آ جائے اور لوگ رنج نہ منائیں، رنج نہ کریں رمضان کے جانے کا، اور اپنے گناہوں کا استغفار نہ کریں، ہلاک ہو، برباد ہو، میں نے کہا آمین۔ تیسری پر جو کہا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو آزار پہنچائے، تکلیف دے، گالیاں دے، ستائے، بدتمیزی کرے، جبکہ قرآن پاک میں اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کر، توبہ، تم بڈھے ہو گئے، بیٹھی رہے ماں، تم بولتی ہی رہتی ہے، کبھی نہیں کہتے۔ بے ادب، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف عمل اس سے کرنا کفر کے دائرے میں لے آتا ہے۔ تو جو کو اپنے ماں باپ کو آزاد کرے، ہلاک ہو، برباد ہو، میں نے کہا آمین، 3 چیزوں پہ۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کرو، وہ یہ کہ رمضان آئے اس کی ناقدری نہ کرنا، کہ اس کا اثبار پڑے گا پورے سال، اس کی نیکیوں کا اثر پورے سال رہتا ہے، اس کی برائیوں کا اثبار، اس میں جو گناہ کرتے ہیں، جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا اثبار پورے سال چلتا ہے، اس میں اگر مر گیا تو دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف، اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو دے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔